بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج جس ٹاپک میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے میری زندگی کا مقصد۔ اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات میں بتاتے چلوں۔ کچھ اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں سر آپ کی ویڈیوز کو لائکس بہت زیادہ ملتے ہیں، بہت لوگ آپ کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹا پہلی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس لیکچر کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات مبارکہ پہ درود شریف پڑھا جائے اور درود اور سلام سے آغاز کی جائے جس ویڈیو کا، جس لیکچر کا، تو اسے الحمدللہ لائکس ہی ملتے ہیں۔ تو میرا ہر لیکچر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہر لیکچر کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف پڑھتا ہوں، اور لاسٹ میں جو اینڈ کرتا ہوں ویڈیو کا وہ بھی درود شریف پہ ہوتا ہے اور دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ ہے، اور اللہ چاہے جس کے دل میں محبت ڈال دے، اور جس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور درود شریف آ جائے تو اس کو کوئی ڈس لائک کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت ہی بدقسمت شخص ہوگا جو اس ویڈیو کو ڈس لائک کرے۔ اپنی دنیا تو تباہ کر ہی کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال، آخر میں اینڈ کیا ہے، مٹی میں مل جانا ہے۔ اخروی زندگی، آنے والی زندگی، وہ ختم ہی نہیں ہونی، تو کیوں انسان اپنی آخرت خراب کرے اور جس لیکچر کے سٹارٹ میں درود شریف پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جائے، اس کو ڈس لائک کرے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے الحمدللہ میرے لیکچرز کو لائکس ملتے ہیں، میری ویڈیوز کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ سر کے لیکچر کتنے اہم ہیں، اور جن اسٹوڈنٹس نے انیشل ٹیسٹ کلیئر کیا ہے ان اسٹوڈنٹس سے ان کی اہمیت کا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس الحمدللہ ریکمینڈ بھی ہو چکے ہیں میرے، اور پی ایم اے پہنچ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے میری زندگی کا مقصد، اور اس عنوان کے حوالے سے آپ سے ایسے بھی لکھوایا جا سکتا ہے انیشل ٹیسٹ کا جو انٹرویو ہوتا ہے اس انٹرویو سے پہلے، پلس ISSB میں بھی یہ ٹاپک اکثر پوچھا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں اور ریٹن فارم میں بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ تو ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ رب العزت کے محبوب سے سچی عقیدت اور محبت رکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راستے کے مطابق زندگی صرف کی جائے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی عقیدت محبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی مقدس سیرت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے آپ کا شعبہ، آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ حکیم ہیں، چاہے آپ سولجر ہیں، چاہے آپ مزدور ہیں، اگر آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مسلمان کی جو زندگی ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر اور خوشبودار اور منور سیرت کے مطابق بسر ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں، قرآن مجید کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے سے محبت کریں، خلوص کریں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے کام آئیں، خدمت کریں ایک دوسرے کی، تاکہ انسان بھی خوش ہو، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔
اللہ کی مخلوق تب راضی ہوتی ہے جب ان کی دل سے آپ خلوص کے ساتھ خدمت کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو اخلاص کے ساتھ پڑھائیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے مریض کا علاج اخلاص کے ساتھ کریں. اگر آپ انجینئر ہیں تو ملک کی خدمت اخلاص کے ساتھ کریں. جس شعبے میں جہاں جو خدمات سر انجام دے رہے اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے, زندگی بسر کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی پوری کی پوری عبادت میں گزر جائے گی. آپ کی یہ زندگی بھی پرسکون ہوگی اور آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسے کام لے ہم سے جس سے معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہوں, معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے ہمیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم سر، میرا نام صفدر خان ہے اور میرا تعلق مردان سے. میں مردان سے ہوں سر میں آپ کے لیکچر بہت شوق سے سنتا ہوں اور میں آپ کے لیکچر سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں, اور بہت سے اسٹوڈنٹ میں دیکھ کے وہ آپ کے لیکچر سننے سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے. بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے, اور میرے خیال میں جتنا محنت آپ کرتے ہیں اتنا کوئی اپنا والد بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. اب اتنا محنت کرتے, اور ملک جو ہے پاکستان جو ہے تو اور بندہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے یا بعد ہے کسی کی وجہ سے, تو آپ جیسے اچھے لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ملک انشاءاللہ قائم رہے گا, اور ہمارا ملک جو پاکستان یہ ترقی کرے گا جب آپ اتنے محنت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہم تو آپ کے اپنے بیٹے نہیں ہیں, پھر ہم علیہ جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ہمارے لیے ویڈیو بناتے, پھر وہ یوٹیوب پہ بالکل فری ہم سنتے. تو میں سارے پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور جو SSB کی ٹیسٹ دیتے انیشل ٹیسٹ دیتے, تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر عمران صاحب کو ہر نماز میں جو ہے دعا کرنا اور اس کی زندگی کے لیے دعا کرنا. سر آپ کی زندگی کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اور وہ سارے اسٹوڈنٹ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا بہت شکریہ ادا کریں, اور آپ کے لیکچر جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سنیں اور آپ کے لیکچر سننے سے فائدہ اٹھائیں. اور سر مجھے بھی واٹس ایپ پہ جتنے بھی ویڈیو ہے 146 کے لیے جتنے آپ نے بنائے وہ مجھے سینڈ کرنا, اور آئندہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں مجھے آئندہ ہر روز جو وہ سینڈ کرنا. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو میرا نام محمد قاسم قیوم ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. دوستو ہماری آج کی ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے محنت ضروری ہے یا صلاحیت. تو دوستو دیکھا جائے تو محنت اور صلاحیت دونوں کا تعلق کامیابی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ محنت اور صلاحیت دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر کسی شخص میں کسی کام کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ اس وقت تک اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے لیے محنت نہیں کرتا. تو محنت درکار ہوتی ہے, چاہے صلاحیت ہو یا نہ ہو, محنت درکار ہوتی ہے. صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے اگر محنت کی جائے. تو اس کے علاوہ صلاحیت دیکھی جائے تو 2 قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر انسان کو عطا کی جاتی ہیں, اور دوسری جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے. مگر دونوں کے لیے محنت ضروری ہے. دونوں کو نکھارنے کے لیے, ابھارنے کے لیے محنت ضروری ہے. تو مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو فطری طور پر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں صلاحیتیں, ان کو کیسے نکھارا جاتا ہے. تو قدرتی طور پر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اچھی نشانہ بازی کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ہرگز بیسٹ شوٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ اس کے لیے پراپر محنت نہیں کرتا, اس کے لیے ٹریننگ نہیں کرتا پراپر, اور اس کے علاوہ اس کے پراپر ٹائم نہ دے, اس کے لیے محنت نہ کرے, مسلسل کرتا نہ رہے. جیسے ہی وہ چھوڑے گا وہ صلاحیت ختم ہوتی رہے گی اور وہ ضائع ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ دیکھا جائے صلاحیتیں خود پیدا کی جائیں. اس میں مثلاً اگر ایک لوہار چاہتا ہے کہ کسی لوہے سے کچھ بنایا جائے تو لوہے میں صلاحیت ہوتی ہے کہ اس سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پہلے محنت درکار ہوتی ہے. پہلے لوہار اسے گرم کرتا ہے, ریڈ ہاٹ کرتا ہے, پھر اسے سانچے میں ڈال کے کسی بھی شکل میں ڈال سکتا ہے, یا اسے
کوٹ کے کسی بھی شکل میں ڈال دیتا ہے. اس کے علاوہ محنت ضروری ہے کسی بھی کام میں, ٹھیک ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی میدان میں کامیابی, کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے محنت درکار ہوتی ہے.